السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 ہے سورۃ الحج، رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر 48 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، انما بے شک آنا میں لکم واسطے تمہارے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلے طور پر، واضح طور پر۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ڈرانے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں، اللہ کی بغاوتوں، اللہ کے کو ناراض کرنے کے برے نتائج، جہنم کے عذاب جو ہے ان کو ڈرانے والا ہوں کہ جہنم میں جانے کے کام نہ کرو، رب کی نافرمانیوں والے کام نہ کرو، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے تابع ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ فالذین، پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، وہ نیک عمل جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا۔ لہم، واسطے ایمان والوں کے مغفرت بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہ معاف کر کے جنتوں میں داخل کرے گا، اور بڑی عزت اور احترام کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، اور ہر قسم کی نعمت جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے جنت میں۔ والذین، اور وہ لوگ سعوا، جو کوشش کرتے، سعی کے معنی کوشش، جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، بیچ ہماری آیتوں کے، معاجزین، ان کو عاجز کرنے والے بن کر، کمزور کرنے والے بن کر۔ جو لوگ ہمارے دین، ہماری آیتوں کے سامنے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں کہ ان کو روکا جائے، ان کو پھیلنے نہ دیا جائے اللہ کے آسمانی دین کی آیتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو، نصیحتوں کو، کہ وہ جو ہے اللہ کی زمین پر وہ نہ پھیلیں، بلکہ کفر پھیلے اور من گھڑت دین اور من گھڑت مذاہب جو ہے وہ پھیلیں، جو اس قسم کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں اس کو روکنے کے لیے۔ اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں خاص جہیم کے، جہنم کے، آگ کے۔ جہیم کے معنی آگ۔ تو جو لوگ بھی کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، بے بس کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں اپنے من گھڑت مذاہب کے ذریعے یا کافروں کے فتنوں کے ذریعے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان کے لیے خاص آگ ہے۔ جہیم، جہنم، سعور، یہ آگ جہنم کی وادیوں کے نام ہیں، تو سب کا مفہوم جو ہے وہ آگ ہے، لیکن مختلف وادیوں میں عذاب جو ہے وہ مختلف ہوں گے انسانوں کے اعمال کے مطابق۔ وہ 7 وادیاں ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، اور ان 7 دروازوں میں سے 7 قسم کے علیحدہ جو ہے ہر ایک سے دوسرے جو ہے قسم کے لوگ جو ہے گناہوں والے جو ہے وہ ان وادیوں میں داخل ہوں گے۔ وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا، جس وقت، تمنا، خواہش کی، الق الشیطان، ڈال دی شیطان نے، فی امنیت ہی، بیچ اس کے خواہش کے۔ جب بھی پیغمبر نے کوئی اچھی خواہش کی یا کسی بھی قسم کی، تو شیطان جو ہے اس میں اپنی شیطانیت جو ہے اس نے چلانے کی کوشش کی ہے، داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، پس منسوخ کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ، ما یلقی، جو ڈالتا تھا، الشیطان، حقیقی شیطان۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر چونکہ امتوں کے لیے نمونہ ہیں، سیمپل ہیں، پاکیزہ ذات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبروں کی ذرا سی، کسی بھی خواہش کے اندر ذرا سے بھی کوئی شیطان جو ہے اپنی شیطانی داخل کر دیتا، تو اللہ فوراً جو ہے اس شیطان کی شیطانی کو ختم کر دیتا۔
ثم یحکم اللہ، پھر فیصلہ کرتا اللہ تعالیٰ آیات ہی، اپنے حکموں کا، فیصلوں کا، آیتوں کا۔ تو اللہ جو ہے فوراً کارروائی کرتا تھا تاکہ پیغمبر جو ہے اس کے نیک خواہش کے اندر جو شیطان نے ملاوٹ کی ہے اس سے کوئی خرابی نہ آ جائے پیغمبر کے نمونہ ہونے میں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ لیجعل، تاکہ وہ اللہ بنا دے، ما اس چیز کو، یون کی جو ڈالتا تھا شیطان و شیطان، فتنتاً آزمائش، للذین، واسن لوگوں کے، فی قلوبہم، بیچ دلوں جن کے مرض بیماری ہے۔ اب جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، اسلام دشمنی ہے، منافقت ہے، کفر ہے، اللہ کے دین سے دشمنی ہے، تو وہ اس شیطانی وسوسہ جو ہے ان کے لیے یہ فتنہ بن جاتا، آزمائش بن جاتا۔ وہ طرح طرح کی جو ہے باتیں بناتے کہ جو ہے یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ اپنے تبصرے کرتے جو کہ ان کو اجازت نہیں تھی۔ والقاسیات قلوبہم، اور واسطے ان لوگوں کے جن کے دل سخت تھے، جن کے دل پر اسلام نے کوئی اثر نہیں کیا، منافق، کافر، سخت دل والے لوگ جو ہے، اور جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، کھوٹ کی بیماری ہے، دلوں میں کفر اور اسلام دشمنی ہے، ان لوگوں، ایسے لوگ جو ہے شیطان کا وسوسہ جو ہے ان کے لیے ایک فتنہ، آزمائش بن جاتا، اور وہ جو ہے طرح طرح سے جو ہے لوگوں کو جو ہے باتیں بنا کر جو ہے وہ بتاتے تھے۔ جیسا آج کل جو ہے یہ یعنی بغیر کسی دلیل کے جو ہے سب لوگ جو ہے بول رہے ہیں، کوئی قرآن کی، کوئی حدیث کی دلیل نہیں ہے، بس باتیں کیے جا رہے ہیں۔ ہر ایک قرآن پاک کا حوالہ ہونا چاہیے، جو بات بھی کی جائے وہ قرآن پاک کے حوالے سے کی جائے۔ تو یہ جو کچھ آج بھی جو ہے نا بغیر دلیل کے جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ جو ہے بری بات ہے، یہ معاشروں کو برباد کرنے والی بات ہے۔ مثلا ایران کے خلاف جو ہے بولتے ہیں لوگ، تو دیکھنا یہ عربی میں جو ہے غالباً یہ حدیث ہے یا مقولہ ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے کہنے والا شخص جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ حق بات کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے، یہ دیکھو، اور یہ نہ دیکھو کہ کہنے والا جو ہے وہ کون ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارا دشمن جو ہے وہ بھی جو ہے اس سے تمہیں کوئی اختلاف ہے، دشمنی ہے، تو انصاف اس کے ساتھ بھی کرو، اپنی دشمنی یا اختلاف کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، عدل کرو۔ فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے، لہٰذا عدل ضرور کرو۔ بے شک آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہے تو حق بات جو اس کے حق میں جاتی ہے وہ ضرور کرو۔ مثلا ایران کے ساتھ جو ہے یہ ہمارے فرقوں کو، سنیوں کو یا عربوں کو یا کسی کو بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہے، لیکن اختلاف کو اختلاف تک رہنا چاہیے نا۔ جس بات میں اختلاف ہے صرف اسی کو بیان کرنا چاہیے، نہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایران ہی ہے مثال کے طور پر، ہمارا اس کے ساتھ اختلاف ہے، تو اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، یعنی اس کی صرف برائیاں نہ بیان کرو، لوگوں کو اس کی اچھائی بھی بیان کرو۔ تو یہ جو ہے اگر وہ جو ہے کہہ رہا ہے ایران کہ میں صرف جو ہے عربوں کے ان اڈوں پر حملہ کر رہا ہوں جہاں پر امریکی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے
عربوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ جو ہے امریکی فوجیوں پر حملے جو ہوئے ہیں ان میں ہمارے کوئی سویلین مارے گئے ہیں، بالکل وہ خاموش ہے، انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا۔ تو پھر تو جو ہے جو ہے وہ ایران جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے کہ وہ یہودیوں کو مار رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا تھا باہر، کیونکہ یہ ہیں اس سازشی، یہ اللہ کے بھی دشمن ہے، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ یہ ان کو دشمنی ہمارے کلمے سے ہے، ہمارے اللہ سے، ہمارے نبی سے دشمنی ہے ان کو۔ تو اگر ایران جو ہے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال رہا ہے تو یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ عرب اگر ان کو نکالتے تو قیامت تک نہیں نکال سکتے تھے عرب، اور پھر ان کو بٹھایا اور پیسے بھی دے رہے، ان کے سارے خرچے پورے کر رہے۔ عرب جو ہے نکالنا چاہتے تو قیامت تک نہیں نکل سکتے، لیکن ایران نے جو ہے 3-4 دن میں ان کو سب کو جو ہے باہر نکال دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی شخص تو تمہارا دشمن بھی ہے، اس سے تمہیں اختلاف بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اس کی اچھی بات کو بھی بیان کرو۔ جہاں تم اس کی خامی بیان کرتے ہو یا برائی بیان کرتے ہو وہاں اس کی اچھائی بھی بیان کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ایمانداری سے ٹھیک ہے ہمیں ایران سے اختلاف ہے، نظریاتی جو ہے عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن جو اس کی اہمیت ہے اس خطے میں، ایران جو ہے اس کے ارد گرد مسلمان ملک ہیں، وہ مسلمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا اصل رشتہ جو ہے قریبی رشتہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ کسی مسلمان ملک کے جو ہے باشندوں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو اس کو صرف جو ہے اپنی نظریاتی اختلاف کی وجہ سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس کے ساتھ نیک کاموں میں تعاون کرنا چاہیے۔ اور ایران جو ہے یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، اگر امریکہ جو ہے اس کو جو ہے زیر کر لیتا ہے تو افغانستان بھی خطرے میں آ جائے گا، پاکستان بھی خطرے میں آ جائے گا۔ ایمانداری سے جو ہے قرآن کہتا ہے انصاف کی بات کرو، بے انصافی نہ کرو تمہاری کسی بھی قوم سے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، ہم یہ پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے، یعنی اگر کوئی قوم تمہاری دشمن ہے تو اس کے ساتھ تم جو ہے دشمنی کی بنیاد پر ظلم نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ بھی تمہیں اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا پڑے گا۔ تو انصاف یہ ہے کہ اگر ایران جو ہے اس کی ہم خامیاں بیان کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اچھائیاں بھی بیان کرنی چاہیے۔ قرآن کا مفہوم یہ ہے، عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ اس نے مفت جو ہے یہودیوں کو جو ہے عربوں کے اڈوں سے جو ہے اس نے بھگا دیا۔ یہ تو ایمانداری سے اگر قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے یہ تو نبی علیہ السلام والا کام اس نے کیا کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے مدینہ کے یہودیوں کو جو ہے نکال دیا تھا، خیبر کے یہودیوں کو نکال دیا تھا، جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا تھا۔ تو اگر وہ مسلمانوں کے اڈوں پر جو ہے یہودیوں کو جو ہے بھگا رہا ہے تو یہ تو مسلمانوں کا فائدہ کر رہا ہے، وہ تو دوسرے مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر ایران جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر افغانستان مسلم ملک جو ہے، پاکستان مسلمان ملک جو ہے، ان کی بھی شامت آ جائے گی۔ یہودی جو ہے وہ ہمارے کلمے کا دشمن ہے، جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ یہودی جو ہے اس کو جو ہے نشانہ بنائے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اکٹھے رہنا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس طرح مشرق دنیا کے مشرق اکٹھے ہیں اس طرح تم بھی آپس میں اکٹھے ہو جاؤ۔ مشرق کا لفظ بولا ہے، اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ کلمہ توحید پڑھنے والے۔ تو جو کلمے والے ہیں ان کو بھی اکٹھے ہونا چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے بغیر دلیل کے جو ہے برس رہے ہیں اور اس کا نقصان ہو رہا ہے امت کو۔ تو اگر کوئی جو ہے ایران کی طرح کوئی ملک جو ہے جس سے ہمیں اختلاف ہے، اگر وہ امت کے لیے بہتر ہے، ارد گرد کے ملکوں کے لیے بہتر ہے اور واقعی بہتر ہے، تو ہمیں جو ہے اس کی اچھائی بھی بیان کرنی چاہیے،
اس کی خوبی بھی بیان کرنی چاہیے. یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہوں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم جو اس کے ساتھ انصاف نہ کرو. انصاف کرو، اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، اس کی جو اچھائی ہے وہ بھی بیان کرو. یہ نہیں کہ اس کی صرف جو ہے بے تکی اور بغیر کسی دلیل کے اس کے جو ہے اس پر الزام ہی لگاتے رہو. تو یہ آج کی آیت جو ہے، یہ جو شیطان فتنے ڈالتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. شیطان کی گود میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. تم جھوٹ بولو گے تو تمہیں خود بھی اس کا نقصان پہنچے گا. آج ہم جو ہے بغیر جو ہے ثبوت کے جو ہے وہ دباتے جائیں گے ایران کو، تو اس کا نتیجہ ہماری تباہی اور بربادی بھی ہے. اس لیے ایران تو جو کلمہ پڑھتا ہے، یہودی تو کلمہ نہیں پڑھتے، وہ تو ہمارے کلمے کے خلاف، ہمارے پیغمبر کے خلاف ہیں، ہمارے رب کے خلاف ہیں. وہ ہمارے دوست کس طرح ہو سکتے ہیں ایران کے مقابلے میں؟ پھر ایران مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب مسلمان ملک ہیں. اس کو مسلمانوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جس طرح مشرک آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح تم بھی کلمہ پڑھنے والوں تم بھی اکٹھے ہو جو ان کے مقابلے میں. تو یہ جو شیطانی وسواس ہیں لوگوں کے اندر جو پائے جاتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے، ان سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آگے فرمایا ان ظالمین، اور بے شک ظالم لوگ لفی شقاق بعید، البتہ بیچ مخالفت دور کی کہ ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ اللہ آزما لے ان لوگوں کو، اوت العلم جو دیے گئے ہیں خاص علم، نہیں ساری وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لیں الَّذِينَ وہ لوگ، اوت العلم جو دیے گئے خاص علم، انہ الحق، کہ بے شک وہ حقیقی سچ ہے من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے. ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آسمانی احکام ہیں، فیصلے ہیں، قرآنی آیات ہیں، آسمانی دین ہے، ان کو چاہیے کہ وہ جان لیں کہ یہی حقیقی حق ہے. حقیقی حق جو ہے وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے قرآن پاک کی صورت میں اور اس کی آسمانی تفسیر کی صورت میں. یہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ، اوت العلم جو دیے گئے ہیں خاص علم، یعنی آسمانی علم، کہ انہ ہو، کہ بے شک وہ آسمانی علم الحق و حقیقی سچ ہے من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے. فیومنوا، پس وہ ایمان لائیں بہی، ساتھ اس حقیقی حق کے. جو علم والے ہیں ان کو جو ہے اس آسمانی حق پر، اس کی ہر بات پر ایمان لانا چاہیے. اس کو چھوڑ کر جو ہے آسمانی حق کو زمین میں جو ہے نظریات اور فرقے بنے ہیں، کتابیں جو ہے لکھی گئی ہیں قرآن کے مقابلے میں، ان کے پیچھے بالکل نہیں چلنا چاہیے. فرمایا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور تاکہ جھک جائے واسطے اس آسمانی حق کے دل ان کے. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس کا جو آسمانی حق ہے، آسمانی دین ہے، ساری دنیا کے دل جو ہے اس کے لیے جھک جائیں، نرم ہو جائیں. وہ ہر بات جو ہے قرآن کی مانیں، وہ قرآن کی کسی بات کو رد نہ کریں اور کسی اور کی بات جو ہے اس کو نہ مانیں. نبی علیہ السلام کو فرقوں کا جہاں ذکر کیا قرآن نے، یہی حکم ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے میرے حبیب سے جنہوں نے فرقے بنا لیے ہیں، جماعتیں بنا لی ہیں، امت کی تقسیم کر دیا امت کو فرقوں میں، ان کی کسی ایک بات سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ نے ان کی کسی ایک بات کو بھی نہیں ماننا. جنہوں نے آسمانی دین کے مقابلے میں اپنے مذاہب پر فرقے بنا لیے ہیں، آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی ایک بات بھی نہیں ماننی. یہ قرآن ہے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ہادٍ، البتہ ہدایت دینے والا ہے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، طرف راستے سیدھے کی. اللہ رب العزت جو ہے
ایمان والوں کو جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ، اور نہیں زائل ہوں گے وہ لوگ، نہیں باز آئیں گے وہ لوگ، نہیں ٹلیں گے وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یزال لفظی معنی تو ہو گیا نہیں زائل ہوں گے، نہیں ہٹیں گے، نہیں باز آئیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ لفظی ترجمہ یہ ہو گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ رہیں گے الذین، وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، فی مریت، بیچ شک کے، من ہو، اس آسمانی حق سے، جنہوں نے آسمانی حق کو چھوڑ کر جو ہے دنیا کے بنائے ہوئے مظاہر اور فرقے جو ہے ان کی کتابوں کو جو ہے انہوں نے اپنا لیا، وہ اللہ کے دین میں ہمیشہ جو ہے وہ شک ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ انہیں اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو ہے دنیا میں جو ہے گھڑے گئے جو دین ہے، اسلام ہیں، فرقے ہیں، مذاہب ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ اس لیے اللہ کے آسمانی حق کے بارے میں جو ہمیشہ وہ شک میں ہی رہیں گے، مریا کے معنی شک، وہ اس پر دل کھول کر صاف دل سے جو ہے آسمانی دین پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ جو ہے اب حق کو چھوڑ کر باطل میں داخل ہو گئے۔ دنیا میں لکھی جانے والی کتابیں، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے اب ان کے اندر وہ داخل ہو گئے، اس لیے جو ہے اب وہ آسمانی حق کو جو ہے نہیں قبول کریں گے۔ فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ، اور نہیں ٹلیں گے، نہیں باز آئیں گے، ہمیشہ رہیں گے الذین، وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، فی مریت، بیچ شک کے، من ہو، اس آسمانی حق سے، جو اللہ کا راستہ ہے آسمانی حق، اس پر یہ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے جنہوں نے جو ہے کفر اختیار کر دیا، آسمانی حق کو ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم الساعۃ، آ جائے ان کے پاس حقیقی قیامت، بغتۃ، اچانک۔ قیامت تک جو ہے یہ آسمانی دین کا انکار کرتے رہیں گے، اور جب قیامت آئے گی اس وقت جو ہے وہ مانیں گے، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور یاتیہم، یا آ جائے ان کے پاس عذاب یوم عقیم، دن بانجھ کا، بانجھ کے معنی بے فائدہ۔ فرمایا یا قیامت کا دن دیکھیں گے، کہ قیامت کے دن، عذاب کے دن کو دیکھیں گے، اس دن جب ان کا ایمان لانا جو ہے بے فائدہ ہوگا۔ بانجھ کے معنی وہ عورت جو بچے پیدا نہیں کرتی، بے فائدہ ہے، بچے پیدا کرنے کے لحاظ سے وہ بے فائدہ ہے، تو وہ بانجھ ہے۔ اس طرح وہ دن، عذاب کا دن جو ہے قیامت کا، وہ ایمان لانے والوں کے لیے وہ بے فائدہ ہوگا۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا، قیامت کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ مثلا فرعون جب غوطے کھانے لگا، پھر کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں، الآن، تو اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان بنا پھرتا تھا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ فرمایا الملک، تمام حقیقی بادشاہی، یوم دن، اس دن، للہ، واسطے اللہ کی ہوگی۔ قیامت کے دن حقیقی، آج بھی حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے، قیامت کے دن بھی حقیقی بادشاہی جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ آج بھی ہر شخص کے لیے، پوری زمین کے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ کی حکمرانی لازم ہے، اللہ کے فیصلے لازم ہیں۔ دنیا میں بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ جو ہے منافق اور کافر ہو گیا۔ اس طرح قیامت کے دن بھی اصل حکمرانی جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کے فیصلے چلیں گے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ جس طرح دنیا میں صرف اور صرف اللہ کے فیصلے چل رہے ہیں، کوئی انکار کر بھی دے تب بھی فیصلہ جو ہے اللہ کا غالب آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، لیکن جب موت آتی ہے تو موت اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اس اللہ کے حکم موت کے سامنے وہی جو نہ ماننے والا، میں نہ مانوں کہنے والا ہے، جو وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کا حکم جو ہے وہ
جو ہے وہ اس پر جو ہے غالب آ جاتا ہے۔ نہیں مانتا ٹھیک ہے نہ مان، لیکن رب کی طرف سے جو فیصلہ اس کے خلاف آتا ہے وہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا الملک، حقیقی بادشاہی یوم ذن، اس دن قیامت کے دن زندہ باد سے اللہ کے، آج بھی پوری کائنات پر حکمرانی اللہ کی چلتی ہے۔ یحکم، وہ فیصلہ فرمائے گا بینہم، درمیان ان کے، فالذین، پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کی حقیقی نیک عمل، فی جنات النعیم، بیچ باغوں تمام نعمتوں کے ہوں گے۔ جنت میں جو ہے تمام نعمتیں جو ہے جنتی کو کھانے کے ملیں گی ان کے لیے، اور وہ جنت میں وہ جائیں گے جو خالص ایمان والے ہوں گے اور خاص حقیقی نیک عمل کرنے والے ہوں گے۔ ایمان کے بعد عمل بھی لازم ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہے، عمل جو ہے یہود و نصارہ کے کرتا ہے، تو کلمہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کلمے کو اس نے دل سے چاہا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کیا۔ اگر وہ قبول کر دیتا تو کبھی بھی وہ کافروں والے کام نہ کرتا۔ کلمہ پڑھ کر اگر وہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرتا ہے اللہ کی زمین و مخلوق پر، تو اس نے کلمے کو جو ہے قبول دل سے نہیں قبول کیا، وہ منافق ہے۔ قبول اس نے کیا جس کا عمل بھی ایمان کے مطابق ہوگا۔ قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، سورہ حجرات ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو اے نبی سے ان سے کہہ دے، کل لا تمنوا، نہیں، کل کہہ دو کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، اور آیت شروع ہوتی ہے یقولون قالوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے کل کہ جو ہے ایمان لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں کلمہ پڑھ کر، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، ابھی کلمہ یہ تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، اس لیے تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، مسلمان ہو سکتے۔ کلمے کی وجہ مسلمان تو ہو لیکن ایمان والے نہیں۔ ایمان والے اس وقت ہو گئے جب تمہارے دل میں ایمان اترے گا اور تمہارے تمام اعضاء سے جو ہے ایمان جو ہے وہ نظر آئے گا کہ واقعی تم ایمان والے، تمہارے عمل سے ظاہر ہوگا کہ تم ایمان والے ہو۔ فرمایا جو جنتی ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ جنت کی تمام نعمتوں میں جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا، ہماری آیات کو، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، فاولئک، پس یہ لوگ لہم واسن کے عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے وقت۔ والذین، اور وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ کے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مکہ میں، کافروں کو ان کا کلمہ برداشت نہیں، جیسا آج یہودی جو ہے اس کو مسلمانوں کا کلمہ جو ہے برداشت نہیں ہے، اس کلمے کی وجہ سے ان پر تشدد ہوئے، ظلم ہوئے۔ آج بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے کلمے کے دشمن ہیں۔ کلمہ ایران بھی پڑھتا ہے، پاکستان والے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، افغانستان والے بھی، تمام عرب ملک جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ یہودی جو ہے سب کلمہ پڑھنے والوں کا جو ہے یہ وہ دشمن ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انہم لا یکذبونک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم جو ہے اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ تو آج یہودی جو ہے وہ اس وقت مکہ والے جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمہ توحید پڑھا تو وہ دشمن ہو گئے ایمان والوں کے، مکہ والے جو تھے، اذیتیں پہنچائیں، ہجرتوں پر مجبور کر دیا۔ آج بھی جو ہے یہودی جو ہے اور اس نصرانی جو ہے وہ کلمے کی وجہ سے ہمارے دشمن ہیں۔ آج آپ کلمہ چھوڑ دیں وہ ہمارے دوست بن جائیں گے۔
اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کے جو ہے یہ یہود و نصارہ دشمن ہیں، کیمونسٹ جو ہے دشمن ہے، یہ بتوں کے پجاری انڈیا جو ہے وہ دشمن ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ کے دین کی خاطر جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کیے گئے دشمنوں کے ہاتھوں، وماتوا، اور وہ ماتوا، یا وہ مر گئے، لا یرزقنہم، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ تعالیٰ رزقاً حسنا، رزق اچھا۔ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا اسلام کی خاطر کہ یہاں اسلام والوں کو اذیتیں دیتے ہیں مکہ والے جو ہے، ان کے ساتھ تشدد کرتے ہیں کہ تم نے کلمہ توحید کیوں پڑھا، لات منات عزیٰ کا انکار کیوں کیا۔ فرمایا اگر وہ جو ہے ہجرت کے راستے میں دشمنوں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاتے ہیں یا وہ طبی موت مر جاتے ہیں تو اللہ ان کو جنتوں کا اچھا رزق جو ہے وہ ضرور دے گا۔ انہوں نے اپنا ایمان بچا دیا، ان کا ایمان خالص ہے، اور اس ایمان کی برکت سے، جو اس ہجرت کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو جنت کے اچھے رزق سے نوازے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اللہ ہو، البتہ وہی ہے خیر الرازقین، بہتر تمام رزق دینے والوں سے۔ لا يدخلنہم، البتہ وہ اللہ ضرور داخل کرے گا ان کو، مدخلاً، داخل ہونے کی جگہ، یرضونہ، جس پر وہ راضی ہوں گے، جس کو وہ پسند کریں گے، جس پر وہ خوش ہوں گے۔ فرمایا جنت میں جو ہے ان کو داخل کرے گا، اور وہ جگہ جو ہے ان کو بہت خوش کرنے والی ہوگی۔ جنتوں کے لیے جنت کی جگہ بہت ہی خوشی کی جگہ ہوگی، کیونکہ کچھ کرنا نہیں ہے، محنت مزدوری نہیں ہے، بیٹھے ہیں تختوں پر جو ہے، جس چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے دل میں وہ فوراً ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ زندگی جو ہے وہ ان کو جو ہے جنتیوں کو بہت زیادہ پسند ہوگی۔ لا یدخلنہم، البتہ وہ اللہ ضرور داخل کرے گا ان کو، مدخلاً، داخل ہونے کی جگہ، یرضونہ، جس پر وہ راضی ہوں گے، جس کو وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، البتہ بہت زیادہ علم والا ہے، حلیم، بہت زیادہ حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے۔ اللہ جو ہے کافروں کی نافرمانیاں، رب کے دین کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، رب کے ایمان والے بندوں کے ساتھ جو سازشیں کرتے ہیں، ان کو برداشت کر رہا ہے، وہ فوری طور پر ان کو سزا نہیں دیتا پکڑ کر، برداشت کر رہا ہے۔ تو اللہ جو ہے یہ بہت زیادہ علم والا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ کون کیا ہے، اور وہ برداشت کر رہا ہے، سزا نے پکڑ نہیں کر رہا کسی کی۔ ذالک کا یہ، ومن عاقب، اور جس نے بدلہ لیا، بے مثل، برابر، ما، جو او کے بعد وہ بدلہ دیا گیا، یعنی وہ سزا دیا گیا، بے حسادت، کسی بندے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے اس سے زیادتی کرنے والے سے اس زیادتی کا بدلہ لے لیا ہے، تو حساب برابر ہو گیا۔ الف نے بے کو تھپڑ مارا، بے نے اس کو تھپڑ مار دیا، حساب برابر ہو گیا۔ اب دونوں کو جو ہے یہاں جو ہے ختم کر دینا چاہیے اپنی کارروائی کو، لیکن جاہل لوگ جو ہے وہ جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں، وہ اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ میری تو بےزتی ہے۔ بھئی جب آپ نے اس کو ایک تھپڑ مارا، اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، تم نے جواب میں وہ ایک تھپڑ مار دیا، حساب برابر ہو گیا، اب تو گناہ ختم ہو گیا۔ لیکن نہیں، وہ اپنی انا کا مطلب، چتراہٹ کا مطلب، اپنی برتری کا جو ہے بنا لیتے ہیں جھوٹا، تو وہ جو ہے لڑائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم بغی، پھر وہ بغاوت کی گئی، علیہ، اوپر اس کے۔ اگر کسی نے جو ہے دوسرے کو ایک تھپڑ مارا اور دوسرے نے جو ہے پہلے کو تھپڑ مار دیا، برابر ہو گئے۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر جو ہے اگر برابر ہونے کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، تو اللہ کیا کرے گا، لَيَنْصُرَنَّهُ، البتہ ضرور مدد کرے گا اس مظلوم کی، اللہ تعالیٰ۔ جب ایک نے دوسرے کو تھپڑ مارا اور دوسرے نے جواب میں پہلے کو تھپڑ مارا، صاحب برابر ہو گیا،
اب دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے اگر زیادتی کرتا ہے ایک تھپڑ کے بعد دوسرا تھپڑ مارنا چاہتا ہے یا مارتا ہے تو اس کی مدد پھر اللہ، مظلوم کی مدد پھر اللہ کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عفو، البتہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ذالک کا یہ بِأَنَّ اللہ، بس واب اس کے ہے کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل، داخل کرتا ہے حقیقی رات کو، فی النہار، بیچ حقیقی دن کے، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے حقیقی دن کو، فی اللیل، بیچ حقیقی رات کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہے کیوں ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق پر غالب ہے، اللہ اپنی مخلوق پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ جو اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہ کام ساری مخلوق مل کر نہیں کرتی، یہ رات دن کو بدلنے میں ساری مخلوق نہیں کر سکتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، اور اس لحاظ سے اس کے جو فیصلے ہیں وہ حتمی ہیں، وہ انصاف پر مبنی ہیں، کہ اگر الف نے بے کو جو ہے تھپڑ مارا، اس نے اس کو تھپڑ مار لیا، تو اب یہ صاحب برابر ہو گیا۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ مزید دونوں میں سے کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو طاقت والا ہے، کائنات پر قوت اور طاقت رکھتا ہے، پھر اس سے بدلہ، ظالم سے بدلہ پھر اللہ لے گا۔ وہ اللہ جو رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے، بڑی طاقتوں والا ہے، بڑے وسیع حکم والا ہے، جو دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے، یہ کام ساری مخلوق بھی مل کر نہیں کر سکتے، جو اتنی طاقت، اتنے قوت والا حکمران ہے، پھر وہ اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، پھر وہ ظالم سے وہ بدلہ دے گا اور مظلوم کی مدد کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اگر ظالم نے جو ہے ایک تھپڑ کی بجائے دوسرا بھی مار دیا ہے تو اس ظالم سے جو ہے اللہ بدلہ لے گا، مظلوم کی مدد اللہ کرے گا، جو اللہ بڑی طاقتوں والا ہے، جس کی ساری کائنات پر جو ہے حکم اور طاقت اور فیصلے چلتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ ذالک کا یہ بات بِأَنَّ، بس واپس کے ہے کہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق، وہی حقیقی سچ ہے۔ سچے فیصلے، حقیقی فیصلے جو ہے اللہ کے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک نے دوسرے کو تھپڑ مارا ہے اور دوسرے نے اس کو جواباً تھپڑ مارا ہے، تو اب یہ دونوں نے اپنا اپنا حق ایک دوسرے سے لے لیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مار کر اپنا اپنا حق لے لیا ہے۔ اب اس حق کے بعد جو ہے کسی دوسرے پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ کا یہ فیصلہ حق ہے کہ اب کوئی جو ہے دونوں میں سے کوئی کسی پر جو ہے زیادتی نہ کرے۔ وَأَنَّ مَا، اور بے شک وہ لوگ یدعون، جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، سوائے اللہ کے، هو الباطل، وہ حقیقی جھوٹ ہے۔ جو اللہ کے علاوہ، جو کائنات میں طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرنا، جو مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے، وہ جو ہے وہ حقیقی سچ ہے، وہ حقیقی طاقت ہے، وہ اللہ حقیقی سپر پاور ہے۔ دنیا والے سپر پاور نہیں ہیں۔ فرعونوں کو جو بڑے بڑے جو ہے اللہ کے مقابلے میں سپر پاور اور رب بنے ہوئے تھے، کیا حشر کیا اللہ نے؟ نمرود کا کیا حشر، جوتے لگوائے اس کو، جوتے مروا کر سر پر اس کو ختم کیا، ذلیل و خوار کیا۔ مکہ کے ابو جہل اینڈ کمپنی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بدر میں لا کر جو ہے 313 نہتے لوگوں کے سے جو ہے ذلیل و خوار کر کے ان کو ختم کیا۔ اللہ بڑا، اللہ کی طاقت، قوت، اللہ کا بدلہ، انتقام بہت تباہ کن ہے۔ وہ ظالم کو جو ہے جب پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ ہی حقیقی سچ ہے۔ جو اللہ
کائنات پر حکمرانی کرنے والا جس کی اصلی حکمرانی ہے، اس کے مقابلے میں اگر غیروں کو پکارتے ہیں تو وہ حقیقی حق نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اللہ کی مخلوق پر کسی بھی قسم کا جو ہے دعویٰ کرنے کا، اور وہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر وہ اللہ کے مقابلے میں جو ہے ان کو کوئی مقام دیتے ہیں لوگ، یا وہ خود جو ہے کسی مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ میں رب ہوں، جیسا فرعون نے کہا، نمرود نے کہا، دیگر نے کہا، تو وہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ نے ان جھوٹوں کا جو ہے حشر جو کچھ کیا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، ان فرعونوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ جو اللہ نے کیا۔ تو حقیقی اس کائنات کا سچ جو ہے، حق جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کائنات کا خالق و مالک، اس کو چلانے والا، اس پر حکمرانی کرنے والا، اس پر اپنے فیصلے چلانے والا صرف اللہ ہے۔ باقی جتنے بھی دعوے دار ہیں اس کے مقابلے میں حول بات پہ تو وہ سب جھوٹ ہیں، حقیقی جھوٹ ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْعَلِيُّ، وہی ہے حقیقت میں بہت بلند، الکبیر، حقیقت میں بہت بڑائی والا، وہ بلندیوں اور بڑائیوں والا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بلندیاں جو ہے اس کی مخلوق کے پاس نہیں ہیں، یہ بڑائیاں اس کی مخلوق کے پاس نہیں ہیں۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، انزلہ، وہ اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے، مان، پانی، فتصبح، پس ہو جاتی ہے، الارض، وہ زمین، مخضرن، سبز رنگ کی۔ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پانی اتارتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے جو ہے زمین سے جو ہے سبزہ اگتا ہے، اور ساری زمین جو ہے وہ مخضرہ، سبز ہو جاتی ہے، اور سبز ہو کر بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ گنبد خضرا، خضرا کے معنی سبز، خضرا کہتے ہیں سبزے کو، تو مخضرن، سبز بنائی گئی، اس میں مفعول ہے کہ جب اللہ بارش برساتا ہے زمین پر، زمین نرم ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے زمین سے جو ہے وسیع سبزہ جو ہے، بڑا خوبصورت سبزہ جو ہے وہ نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پھول، پھل، اناج، بہت کچھ پیدا ہوتا ہے، زمین جو ہے وہ سبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف، بہت باریک دیکھنے والا ہے۔ لطیف کے معنی مہربان بھی ہوتا ہے، لطف و کرم کرنے والا، اور لطیف کے معنی ہے باریک دیکھنے والا، کوئی چیز اس کی نظر سے چھپ نہیں سکتی۔ خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اپنی ساری مخلوق کی خبریں وہ جانتا ہے۔ لہو، واسع اسی کے ہے، ما، جو مخلوق، فی السماوات، بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما، اور جو مخلوق، فی الارض، بھی تمام زمینوں کے ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کو رب ہے، اس کا رازق ہے، اس کا مدبر، تدبیریں کرنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ہو، البتہ وہی ہے، الغنی، حقیقی خزانوں والا، الحمید، حقیقی تعریفوں والا، مخلوق کی روزی کے خزانوں والا جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ تمام مخلوق کے روزی کے خزانے جو ہے، الغنی، خزانوں والا، دوسرا معنی بے پرواہ۔ اگر ساری مخلوق اس کو ماننے سے انکار کر دے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ساری دنیا جو ہے نکل کر جو ہے گھروں سے، سڑکوں پر جو اللہ کے خلاف احتجاج کرے تو کچھ، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ چاہے تو کن کہہ کر سب کو جو ہے موت کی نیند سلا دے، یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غنی کا معنی بے پرواہ، اور غنی کا معنی مالدار، خزانوں والا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، ہو، البتہ وہی ہے، الغنی، حقیقی خزانوں والا، الحمید، حقیقی تعریفوں والا۔ تمام حقیقی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے کوئی حقیقی تعریف نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے اگر کوئی تعریف ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کسی انسان کے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اپنی طرف سے نہیں، وہ اس نے خوبی پیدا کر دی، وہ اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ حقیقی تعریفوں والا ہے اور حقیقی خزانوں کا مالک ہے۔ تمام روزی کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے پاس، اللہ ان کا مالک ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے اس کے علاوہ۔
وہ تنہا گنج بخش، ساری زمین کو، ساری مخلوق کو روزی وہ دیتا ہے۔ تو جی دوبارہ پڑھ لیں آج کا سبق۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 48 کے بعد، یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، انما بے شک انا میں لکم واسط تمہارے نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین کھلے طور پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دو کہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو اللہ کی نافرمانیوں، کفر، شرک، منافقت، بغاوتوں کے برے نتائج سے ڈراؤں کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو جہنم کی سزا ہے تمہارے لیے۔ فالذین، پس وہ لوگ، آمن، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کی حقیقی نیک عمل، لہم، واسع، ان کے، مغفرت، بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ والذین سعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا، بیچ ہماری آیتوں، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کے، معاجزین، عاجز کرنے والے بن کر، جنہوں نے ہمارے آسمانی حکموں، فیصلوں کو کمزور کرنے کی، عاجز کرنے کی، بے بس کرنے کی کوشش کی، اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں خاص آگ کے۔ اللہ کے فیصلے کس طرح کمزور ہیں کہ اللہ کے آسمانی دین کے خلاف 72 فرقوں نے اپنے اپنے مذہب، اپنی اپنی کتابیں لکھ لیا فرقوں کی، اور لوگوں کو وہ اپنی کتابیں پڑھا رہے ہیں، اور آسمانی کتاب جو ہے وہ نہیں پڑھنے دیتے، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر جو ہے 26 ہے سورۃ الانعام کی، کہ لوگوں کو بھی قرآن سمجھ کر پڑھنے نہیں دیتے اور خود بھی نہیں پڑھتے۔ یہ ہے اللہ کے دین کو عاجز کرنے کی کوشش، اللہ کے دین کو کمزور، بے بس کرنے کی کوشش، یہ ہے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، تو فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جو اللہ کے دین کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے حکم و فیصلوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں اپنی باتیں جو ہے وہ ٹھونستے ہیں، یہ لوگ جو ہے اصحاب الجحیم، خاص آگ کے ساتھی ہیں، جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، میں نے قبل کہا آپ سے پہلے، من رسول، کوئی پیغمبر، ولا نبی، کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا، جب خواہش کرتا تھا وہ، تمنا، وہ خواہش کرتا پیغمبر، القى الشیطان، وہ ڈال دیتا شیطان، فی امنیت ہی، بیچ اس کی امیدوں کے، شیطان جو ہے اس میں جو ہے اپنا جو ہے وہ داخل کرتا، اب پیغمبروں کی خواہشوں کے اندر جو ہے اپنا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً منسوخ کر دیتے شیطانی وسوسے کو۔ فینسخ اللہ، پس منسوخ کر دیتے، ختم کر دیتے اللہ تعالیٰ، ما، اس وسوسے کو، یلقی، جو ڈالتا تھا شیطان، حقیقی شیطان، ثم یحکم اللہ، پھر وہ فیصلہ پختہ کر دیتا اللہ تعالیٰ، جو کہ میں نے فیصلہ کرتا بھی ہے اور حکم میں محکم میں پختہ بھی ہے۔ ثم یحکم اللہ، پھر جو ہے محکم بنا دیتا، پختہ بنا دیتا اللہ تعالیٰ، آیات ہی، اپنے حکموں کو، فیصلوں کو، نصیحتوں کو۔ شیطان اللہ کی تعلیمات میں کوئی وسوسہ ڈالتا تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے، اور اللہ کا جو حکم اور فیصلے ہیں وہ ان کو مضبوط کر دیتے، شیطانی وسوسوں سے پاک کر کے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ یجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما، جو کچھ یلقی ڈالتا ہے شیطان، و حقیقی شیطان، فتنہ، وسوسہ، فتنہ، للذین، واسع، لوگوں کے، فی قلوبہم، بیچ ان کے دلوں کی، مرض، بیماری ہے، والقاسیات، اور سخت ہونے والے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، جن کے دل سخت ہیں اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، کھوٹ کی، منافقت کی، دھوکے کی، جھوٹ کی، رب کے دین کی مخالفت کی، تو ان کے جو ہے دلوں میں شیطان جو ہے وہ فتنہ برپا کر دیتا ہے اپنے وسوسوں کے ذریعے۔ وہ جو ہے آسمانی حق کی بجائے جو ہے آسمانی حق کی دلیل کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے مفروضوں کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لفی شقاق، البتہ جب بیچ مخالفت، بعید، دور کے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ جان دیں وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے خاص علم، یعنی آسمانی علم، اَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ آسمانی علم حقیقی سچ ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ آسمان سے اترنے والا علم جو قرآن اور آسمانی تفسیر ہے قرآن کی، یہی حقیقی سچ ہے۔
ان کے رب کی طرف سے فَيُؤْمِنُوا بس وہ تاکہ وہ ایمان لائیں بہی ساتھ اس آسمانی حق کے، قرآن کے، اس کی قرآنی آسمانی تفسیر کے ساتھ وہ ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ پس جھکا دیے جائیں لہو واسطے اس اللہ کے قلوبہم دل ان کے۔ یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ کے حکموں فیصلوں کے سامنے جھکایا جائے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو روکا جائے گا، تم قرآن نہ پڑھو کرو گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا، یہ قرآن آیا ہے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف جھکا، تخبتا تاکہ جھک جائیں لہو واسطے اللہ کے یا آسمانی حق کے قلوبہم دل ان کے۔ قرآن جو ہے لوگوں کے دلوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ اللہ کے نافرمان بنانے کے لیے۔ یہ فرقوں کی کتابیں، فرقوں کے نظریات جو ہے وہ اللہ کے دین کے مقابلے میں رب کے نافرمان پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهَادٍ البتہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ دینا ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے اِلیٰ صراط مستقیم طرف راستے سیدھے کی۔ اللہ اپنے قرآن کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، آسمانی حق کے ذریعے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ اور نہیں زائد ہوں گے، نہیں ٹلیں گے، ہمیشہ رہیں گے الذین وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا فی مریت بیچ شک کے منہ اس آسمانی حق سے۔ آسمانی حق کے بارے میں کافر جو ہے وہ ہمیشہ تک آخر تک جو ہے وہ شک میں رہیں گے، اس کو سچ نہیں مانیں گے، نہ اس پر ایمان لائیں گے۔ یہی ان کے کفر کی انکار کی وجہ ہے کہ انہوں نے آسمانی حق کو سمجھا، قبول نہیں کیا، اس لیے وہ شک و شبہ میں پڑے، کبھی اس کی بات مان لی، کبھی اس کی بات مان لی، کبھی اس کی بات مان لی، وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ تاتیہم الساعۃ آ جائے ان کے پاس حقیقی قیامت بغتۃ اچانک، او یاتیہم یا آ جائے ان کے پاس عذاب یوم حکیم دن باج کا، باج کے معنی بے فائدہ، بے مقصد۔ وہ قیامت کا دن جو ہے ان کافروں کے لیے بے مقصد ہوگا، بے فائدہ ہوگا، ان کا اس وقت کلمہ پڑھنا، قیامت کے دن مان لینا بے فائدہ ہوگا، بے سود ہوگا، کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ الملک و حقیقی بادشاہی یوم دن اس قیامت کے دن اللہ سے اللہ کی ہوگی۔ آج بھی حقیقی بادشاہی اللہ کی، قیامت کے دن بھی حقیقی بادشاہی اللہ کی ہوگی۔ یحکم وہ فیصلہ فرمائے گا بینہم درمیان ان کے۔ فالذین پس وہ لوگ آمن جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے عمل کی حقیقی نیک عمل فی جنات النعیم بیچ باغوں تمام نعمتوں والے کے ہوں گے۔ والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وکذبوا انہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہمارے حکموں فیصلوں نصیحتوں کو۔ جھٹلانا کیا ہے؟ آج ہم اللہ کے آسمانی دین کو جھٹلا رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا آسمانی دین جو ہے ہم زمین پہ نافذ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تیرا آسمانی دین ہماری لوٹ مار میں، ہمارے دنیا بنانے میں، جھوٹی سرداری میں، ہماری بدماشی میں یہ مدد نہیں کرے گا۔ ہماری بدماشی کو مسلط کرنے کے لیے، ہماری لوٹ مار جو ہے اس کے لیے کافروں کا فتنہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم اگر زبان سے نہیں کہتے تو عمل سے ہم جو ہے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے لیے، ہمارے لیے تیرا آسمانی دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ جو ہے ہمیں قبول ہے۔ یہ ہے جھٹلانا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو فَأُولَٰئِكَ پس یہ لوگ لَهُمْ وَاسِعٌ کے عذاب مہین عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے ثم قتلوا وہ قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، جہاد میں یا سفر میں، ماتوا یا وہ مر گئے، لا یرزقنہم البتہ وہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ تعالیٰ رزقا حسنا رزق اچھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی ہے۔ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ان کو شہید کیا گیا یا ان کو موت آ گئی تو وہ اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا رزق جو ہے اچھا رزق ضرور دے گا، اپنی جنت ان کو ضرور دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہو البتہ وہی ہے خیر الرازقین بہتر تمام رزق دینے والا سے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ البتہ وہ اللہ ضرور داخل کرے گا ان کو، مدخل داخل ہونے کی جگہ، یرضونہ راضی ہوں گے وہ جس جگہ پر، وہ جنت کو جو ہے جنت سے محبت کریں گے، جنت پر راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے جس جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا۔
وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، البتہ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، حلیم، بہت زیادہ حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے۔ ذالک، یہ، ومن عاقب، اور جو شخص بدلہ لے، بمثل، برابر، ما، او کے بعد جو وہ سزا دیا گیا، تو لفظی معنی ومن عاقب، اور جو شخص سزا دے، بمثل، برابر، ما، جو او کے بعد وہ سزا دیا گیا، بہی، ساتھ اس کے، یعنی اگر کسی نے دوسرے کو ایک تھپڑ مارا ہے اور اس نے بدلے میں ایک تھپڑ مار دیا اس کو، ظالم کو، تو اب جو ہے وہ حساب برابر ہو گیا۔ اب برابر ہونے کے بعد اگر دونوں میں سے پھر کوئی دوسرا تھپڑ مارتا ہے دوسرے کو، تو وہ شخص جو ہے وہ باغی ہو جائے گا۔ ثم بغی علیہ، پھر بغاوت کی گئی اوپر اس دوسرے کے، لینصرنہ اللہ، البتہ ضرور مدد کرے گا اس مظلوم کی اللہ تعالیٰ۔ جب ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کیا، تھپڑ مارا، اور مظلوم نے جو ہے اس اپنے پڑنے والے تھپڑ کا بدلہ دے دیا، اس کو پہلے کو تھپڑ مار کر، اب دونوں برابر ہیں۔ اب اگر کوئی کسی سے ساتھ زیادتی کرتا ہے برابر ہونے کے بعد، تو مظلوم کی مدد پھر اللہ کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عفو، البتہ معاف کرنے والا، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّ اللہ، بس وابس کے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یولج اللیل، داخل کرتا ہے حقیقی رات کو، فی النہار، بیچ دن کے، حقیقی دن کے، ویولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے حقیقی دن کو، فی اللیل، بیچ حقیقی رات کے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اپنا حکم منوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے، قوی ہے، کہ ساری دنیا کی طاقت جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے۔ وہ ایسی طاقت والا ہے کہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ ایسی طاقت جو ہے پوری مخلوق کے ساتھ ساری مل کر بھی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتی۔ اس لیے اس طاقتور کا فیصلہ جو ہے اس کو مانو، اس کی بات مانو، کہ اگر تم جو ہے اپنا بدلہ لینے کے بعد پھر تم ظلم کرو گے تو یاد رکھنا پھر مظلوم کی مددگار اللہ کرے گا تمہارے خلاف۔ فرمایا کہ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے وہ دن کو بیچ رات۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا، بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا، وہ اپنی مخلوق کی ہر بات کو، ہر فریاد کو سننے والا، اور ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر ظلم کو، ہر اچھائی کو دیکھنے والا۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْحَقُّ، وہی حقیقی سچ ہے۔ کائنات کی حقیقی سچی شخصیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ورنہ اور بے شک جن کو یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون، سوائے اللہ تعالیٰ کے، هو الباطل، وہ حقیقی جھوٹ ہے۔ کائنات کا حقیقی خالق، مالک اور طاقتوں والا جو ہے، کائنات کو چلانے والا ہے جو ہے، کائنات پر حکمرانی کرنے والا جو ہے، وہ حقیقی سچ ہے۔ اس کے مقابلے میں مخلوق میں سے جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی رب ہوں، میں بھی فرعون ہوں، میں بھی فلاں ہوں، وہ سب جھوٹ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْعَلِيُّ، وہی ہے حقیقی بلند مرتبہ، الکبیر، حقیقی بڑائی والا۔ علم ترا، کیا رہی آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، انزلہ، اتارتا ہے، من السماء، خاص آسمان، یعنی پہلے آسمان سے، ماء، پانی، فتصبح، پس ہو جاتی ہے، الارض، تمام زمین، مخضرا، سبز۔ اللہ پانی اتارتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے جو ہے ہر قسم کا سبزہ پیدا ہوتا ہے مٹی سے، اور زمین جو ہے وہ سبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف، بہت باریک دیکھنے والا ہے، خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ لہو، واسف اللہ ہی کے ہے، ما، جو مخلوق، فی السماوات، بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما، اور جو مخلوق، فی الارض، بھی تمام زمینوں کے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو، البتہ وہی ہے، الغنی، حقیقی خزانوں والا، الحمید، حقیقی تعریفوں والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔